لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب شروع ہوگی۔ دنیا میں انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے جو کمزور بھی ہوتا رہتا ہے۔ جیتے جاگتے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں انسان کی روح کا جسم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کا تعلق جسم سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یتوفی جو ہے نا فوت ہونا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں فوت ہونا، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کھینچ لینا، پورا پورا کھینچ لینا۔ اور موت کا مطلب موت ہی ہے۔ اس کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہم بندے کی روح کو کھینچ لیتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں اسے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ پھر جس کی زندگی مقدر ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں اس کے جسم میں، تو وہ جاگ جاتا ہے۔ اور جس کی زندگی پوری ہو چکی ہوتی ہے ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایسی نشانی ہے کہ انسان روزانہ مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ نیند کی دعا ہے نا کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، یہ مطلب ہے نا اس میں۔ نیند کو تو موت نہیں کہتے، نیند کو تو نیند ہی کہتے ہیں، سو رہا ہوتا ہے نا انسان، نوم، سونا، نوم۔ یہاں موت، یعنی بظاہر تو دعا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اے اللہ میں تیرے نام پر سوتا ہوں، نوم کرتا ہوں۔ مؤذن بھی فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ الصلاۃ خیر من الموت۔ ہم نے تو دعا موت والی پڑھی تھی، تو مؤذن کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ نماز موت سے بہتر ہے، لیکن وہ نیند کی بات کرتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دعا سکھائی ہے وہ موت کی دعا سکھائی ہے۔
ہر رات اللہ نے موت یاد دلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس روح کو روک لیں، کون ہے جو دوبارہ روح کو جسم میں داخل کر سکے؟ وہی پیدا کرنے والا ہے، اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر وہی دوبارہ مارے گا اور پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی نیند کی۔ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پڑھتے ہیں نا یہ دعا، پڑھتے ہیں نا آپ؟ جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں آج سے۔ تو نیند میں روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ادراک موقوف ہو جاتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر آپ یوں آنکھوں کو کھولیں گے تو تب بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، نہ کان سنتے ہیں، نہ دماغ سوچتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، صرف دو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک دل کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا معدہ ہضم کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سو کو میرے جیسے کو تو معدہ بھی ہضم نہیں کرتا۔ صبح کو جب اٹھتے ہیں تو کھانا ویسے ہی پیٹ میں پڑا ہوتا ہے، تو ہمارا صرف دل ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور دل اگر اللہ کی یاد سے جاری ہو جائے نا، بس پھر وہ اپنا کام نیند میں بھی کرتا رہتا ہے۔ جس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے نا جی، اللہ اکبر، بس اس کے مزے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے جو شخص سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ 11 آیتیں ہیں، حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے جو شخص 10 آیتیں پڑھ کر سو جائے تو غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ جو غافلین میں شمار نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ساری رات ساری نیند اس کی اللہ کے ذکر میں گزری ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 11 آیتیں بنتی ہیں اور ہر ایک کو یاد ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کسی کو کتنی بھی نیند آ رہی ہو تو وہ لیٹے پڑھ سکتا ہے، جو نہیں پڑھتے وہ آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ پڑھ کے سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین میں شمار فرمائے گا، اگر موت آ گئی، جو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کی روح کو روک لیں تو اس کی موت آ جائے گی، تو پھر یہ ذکر کرتا ہوا اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ نے نسخے تو بڑے آسان بتائے ہیں کہ کرنے والا تو بنے۔